دوپہر 12 بجے کا وقت تھا جب باہر پارکنگ میں بہت سی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ ہیٹ بیٹ سے سڑک سے اڑتی کھلی کھڑکی میں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سب گارڈز ایک ساتھ پیچھے کھڑے تھے اور وہ براؤن چشمہ گربان میں ٹکاتا مسکرا کر کسی آدمی سے محو گفتگو تھا۔ چاکلیٹ کلر کی فٹنگ والی شرٹ، خاکی کلر کی پینٹ میں وہ اپنے دراز قد سے نمایاں تھا۔ وہاں اس کی مسکان ہیٹ کی ساری تھکن اتار لے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جبکہ آدم اس کا چھوٹا سا کیری پکڑے اندر چلا گیا تھا۔ الوداع اس آدمی سے ہاتھ ملاتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک اچھتی سی نگاہ کھڑکی میں کھڑے وجود پر ڈالتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھا تیمور شہیر خانم سے میٹنگ اور ڈنر کے بارے میں بات کر رہا تھا، جبکہ اوپر کھڑا وجود پلر کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر روح کو راحت پہنچا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پلر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اب جا کر لگا تھا کوئی ہے جو اس کا اپنا ہے، جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے بہت فرق پڑتا ہے۔ غضاں تیمور نے پلر کے پیچھے سے اڑتے پیلے آنچل کو دیکھا تھا۔ نگاہوں میں حیرانگی نہیں تھی، وہ جانتا تھا ہیٹ اسے مس کر رہی ہوگی، اس لیے تو وہ جلدی آ گیا تھا کیونکہ وہ لنچ پر وہاں بطور خاص حیثیت انوائٹ تھا، لیکن وہ آ گیا تھا ان سے بنا معذرت کیے۔ جاؤ بیٹا، تھکے ہوگے۔ تیمور صاحب کو اس کی بے آرامی کا خیال آیا تھا۔ وہ سر ہلاتا واچ پر ٹائم دیکھا، خادم کو جانے کا اشارہ کرتا خود اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نوشین اور شرمین دونوں کچن میں اس کے لیے تازہ کھانا بنانے کھڑی ہو گئی تھی۔ ہیٹ، وہ جو اب کمرے میں جانے کی تیاری میں تھی، اس کی نرم آواز پر ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملگجے سے کپڑے بکھرے بالوں کو پونی میں قید کر لیا گیا تھا، پاؤں ہنوز جوتی سے فارغ تھے۔ میرے ساتھ آؤ، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی حیرانگی سے اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ اس کے پیچھے ہی تھی۔ کپڑے لو اور شاور لے کر آؤ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ برسوں کی بیمار لگ رہی ہو تم۔ مرر میں دیکھو ذرا خود کو، تمہاری جتنی لڑکیاں کیسے ہر وقت بنی سمری رہتی ہے، اور تم، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ ساکت سی اپنے ملگجے سے سراپے کو دے کر اس کے نک سک سے سراپے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ مجھے خود کو مینٹین رکھنے والے لوگ پسند، تمہیں دیکھ کر ایک پل کو میں داغ سے رہ گیا تھا۔ کیا کوئی ایسے لاپرواہی برتتا ہے اسے جیسے میری ہیٹ نے برتی ہوئی ہے؟ نہیں ہیٹ، مجھے آج تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ میں بیک گارڈن جا رہا ہوں، فریش ہو کر وہیں آ جاؤ، لنچ تیار ہے تقریباً۔ آئی نو، ناشتہ بھی گول کر چکی ہوگی تم۔ اس کی تیزی سے بھیگتی آنکھیں دیکھ کر وہ تعصب سے صرف یہی کہہ سکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں تو کسی اور بات پر بھیگی تھی، ان کی ڈانٹ پر تو نہیں۔ ہیٹ، ہری اپ کہتے وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ میری ہیٹ، میری ہیٹ، میری ہیٹ، نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ میں دبائے وہ تو اس سمے کے فسوں میں تھی جب اس کے ہونٹوں نے تیزی سے میری ہیٹ کہا تھا۔ شاید وہ تو کہہ کر بھول چکا ہو، لیکن وہ بھولی نہیں تھی۔ شرم سے مرنے کا مقام ہے۔ ہیٹ، تم ایسے کیسے ان کے سامنے گندے مندے حلیے میں جا سکتی ہو؟ مر جاؤ کہیں جا کر۔ اپنے رخسار پر زور سے چپت لگاتی وہ خود پر بے انتہا غصہ ہوئی تھی۔ ان کی وارننگ یاد آنے پر جلدی سے کبرڈ کھولا، جبکہ چہرے پر الواحی سی مسکان تھی۔ سوٹ نکال کر جلدی سے وہ واش روم بھاگی تھی، بال خشک کر کے سیدھی مانگ نکالی، انہیں چھوٹے سے کیچر میں ہاف باندھ لیا تھا، چہرے پر وائٹننگ کریم لگائی، آنکھوں میں تیزی سے ہلکا سی کاجل کی تہہ جمائی، ہاتھوں پر سافٹ کریم لگا کر اس نے کانوں میں 2 انچ جتنے جھمکے پہنے، براؤن سینڈلز پہن کر وہ باہر بھاگی تھی۔ راستے میں اس کے قدم سست ہوئے تھے کیونکہ ڈرائیور اسے دیکھ کر رک چکا تھا۔ ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ سجائے وہ اس سہمی سی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے ہائپ ہوتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ بس کچھ دن اور مسکرا لو، پھر تم دونوں کی زندگی میں مسکرانا نہیں رونا ہوگا، اور ایسا میری وجہ سے ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ تیز قدموں سے بھاگتی ہیٹ کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ پائے باغ میں وہ جوس کا گلاس پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ غصے سے خادم کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ٹیبل کے نزدیک آ چکے تھے جہاں ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔
بیٹھا اسے کہتے وہ پھر سے ساتھی بڑی نظروں سے حاتم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بعد میں کیا نقصان تم جا سکتے ہو، اب میں مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ غصے سے کہتا وہ جوس کے سپ لینے لگا تھا۔ حاتم تعظیم میں سر جھکاتا ہیر کو گڈ آفٹر نون وش کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ہیر آج اسے غصے میں ہی دیکھی تھی، وہ جب سے آیا تھا ہر کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ پہل تو اسی سے ہوئی تھی نا، اسکول چلی جانا آج اور کل سے یوں اس کی پلیٹ میں چکن منچورین ڈالتا وہ بولا تھا۔ ہیر نے روحانی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ اسٹارٹ کرو ہاں، آج سے اپنے کھانے پینے پر تم ہاتھ سے ہاتھ دو گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر مجھے کوئی شکایت نہ ملے تمہارے کھانے کو لے کر۔ ہیر نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں ہلکی چھانے لگی تھی۔ ہونٹ بھینچے وہ کھانا اسٹارٹ کر چکا تھا، لیکن وہ میری ٹانگ میں ابھی درد کوئی درد نہیں، اگر ہوا تو پین کلر لے لینا، لیکن آج تم اسکول لازمی جاؤ گی۔ دیٹس اٹ، کچھ دن ٹھہر کر تمہیں میں خود وقت نکال کر سوئمنگ ٹریننگ دوں گا۔ مجھ سے بہتر کون تیراک ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ چائنیز رائس کھاتا بھرپور سنجیدگی سے بولتا، اس کا سارا خون خشک کر گیا تھا۔ وہ چمچ منہ میں ڈالنا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کھانے سے نظریں ہٹا کر ساکت بیٹھے وجود کو غور سے دیکھا تھا جو تیار ہوئی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا، میں صبح یوں نہیں جاؤں، پھر وہاں سے ٹاپ وقت اسکول میں گزاروں، پھر آپ سے سوئمنگ لوں، میں تو تھک جاؤں گی۔ آپ خود ہی کہتے ہیں ہیر کمزور ہے، تو ایسے میں اور کمزور ہو جاؤں گی۔ مجھے سونے کا وقت نہیں ملے گا، پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملے گا، مجھے نہیں سیکھنی سوئمنگ، مجھے ڈر لگتا ہے گہرے پانی سے، ویسے بھی یہ کام لڑکوں کا ہے نا۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غذا تیمور کے منہ پر صاف صاف انکار گئی تھی، مطلب اتنا کچھ وہ بول گئی تھی بنا اٹکے اور بنا ڈرے۔ وہ کہہ کر چمچہ اب منہ میں ڈال گئی تھی، جبکہ اس کی حیران نگاہیں ہیر کے کتابی چہرے پر تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پھر وہ مسکرایا تھا، بلکہ چھوٹا سا کہکا لگا گیا تھا۔ ہیر نے ٹھر ٹھر کر انہیں دیکھا تھا، تو کمزور تھی، ہیر سے اتنا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کے حیرت میں ڈوبے چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی ان کے مذاق اڑانے پر۔ ہیر بات پتہ کیا ہے، تمہیں یہ تینوں چیزیں فالو کرنی ہے چاہے تم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور دوسری بات ان سے تم کمزور نہیں ہوگی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ بلا کر نرم لہجے مگر مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، کل سے اسکول چلی جاؤ گی، آج نہ جاؤ۔ دراصل میری کوہنی میں درد تھا اور ہلکا سا پیر میں بھی تھا، کل تک شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کے دوستانہ رویے پر پھر سے لاچاری سے بول گئی تھی۔ وہ مسکراتا اٹھا تو وہ بھی سر سے اٹھی تھی۔ ہیر سیر کر کے آئے، وہاں چلتے ہوئے سنجیدگی سے جنگل کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے خوف سے گندے جنگل کو دیکھا، لیکن دوپہر کے ٹائم تو جن چڑیلے باہر نکل آتے ہیں، جنگل میں تو لازمی ہوں گے۔ وہ ہنسی ڈرپوک بھی تھی، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بنا اس کی بات پر ریئیکٹ کیے وہ چلتا گیا۔